الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام۔ ماہ محرم حرام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ذکر امام حسین علیہ السلام پیش کیا جا رہا تھا۔ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا وہ یہ موضوع تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا قیام، ان کی نہضت، ان کی جو حرکت و تحریک ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا چیز تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک جس اساس کے اوپر کھڑی تھی اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور اس کی معرفت کا حصول بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وَإِلَّا معرفت عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام سے تمسک اور ان کی شخصیت کی اطاعت ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گی۔ ہم نے گزشتہ جلسے میں اس بات کو ملاحظہ کیا کہ ہر تحریک کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، اور اس بنیاد میں پہلا عنصر وہ فکر ہے، نظریہ ہے، تفکر ہے، جس کے اوپر ایک فرد یا ایک قوم اور جماعت وہ لبیک کہتی ہے اور تحرک دکھاتی ہے۔ ایک تحریک کی کامیابی میں کئی چیزیں دخیل ہیں، لیکن اس میں پہلی چیز ہمیشہ اعتقاد، نظریہ، آئیڈیالوجی آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک اہم دخل خود اس امیر کارواں، اس شخصیت کا ہوتا ہے کہ جو اس کی قیادت کر رہی ہے، ان افراد کا ہوتا ہے کہ جو اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئے، اس کے ساتھ عہد و پیمان جنہوں نے باندھا اور اس تحریک اور نظریے کے اوپر ایمان لائے، اور اسی کے ضمن میں پھر آہستہ آہستہ دیگر امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم اس نتیجے تک پہنچے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے تحرک اور قیام کا سبب وہ ایمان اور حق تھا۔ ان کا جو تفکر تھا وہ ایمان اور حق سے عبارت ہے۔ اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کل کا کل عمل، ان کا مدینہ منورہ سے نکلنا، مکہ کی طرف جانا، کربلا پہنچنا، اور ان کی زندگی کا ہر فعل اور عمل، اس کا سبب در حقیقت دین الہی ہے۔ یہ جملہ آج کے دور میں بعض جہات سے حساس اور بھاری ہو جاتا ہے۔ کلیسا کی ناکامی کے بعد غرب کی دنیا میں جب مذہب شکست کھا گیا، چرچ اور کلیسا نے برے طریقے سے عوامی طبقات کے ہاتھوں شکست کھائی، تو کئی انحرافی نظریات ابھر آئے۔ ان میں سے قوت کے ساتھ جو ایک نظریہ ابھرا وہ یہ تھا کہ دین کسی بھی اجتماعی اور سیاسی تحرک کی اساس اور بنیاد نہیں ہونی چاہیے، یعنی دین کی اساس پہ سیاسی عمل، دین کی اساس پہ اجتماعی نقطہ نظر وہ انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ آج کے دور میں اس نے بہت جڑ پکڑ لی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر کے پوری دنیا میں چھا گیا ہے۔ اس لیے عاشورہ واضح طور پہ اس تفکر سے ٹکراتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں آپ کی خدمت میں بہت سارا مواد پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اشارہ کیا جائے گا تاکہ ہم منظم طریقے سے آگے چل سکیں۔ آپ خود یہ ذاتی مطالعات کریں شخصیت امام حسین علیہ السلام۔ شخصیت امام حسین علیہ السلام کو خالی تخیلاتی بنا دینا، صرف تصوراتی بنا دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو اسوہ بنانا کمال ہے، امام بنانا کمال ہے، حجت الہی و خلیفۃ اللہ قرار دینا کمال ہے۔ یہ وہ کمال ہے کہ جس کا اعتقاد ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ بعض ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے عقلی اور معنوی رشد کے اوپر موقوف ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کے سامنے آشکار ہوتے ہیں، لیکن بعض چیزیں جو سب کے لیے مشترک ہیں۔ ان اعتقادات سے آج کے دور میں حقیقت یہ ہے کہ طبقہ خاص یعنی علماء اور دانشور ہوں یا طبقہ عام ہو، وہ عملی اعتبار سے یا اپنے ذہن میں اور اپنے نفس میں پلان بنانے کے اعتبار سے، منصوبہ بندی کرنے کے اعتبار سے وہ گردانی کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے قلیل طبقہ ہمیں آج نظر آتا ہے کہ جو تفسیر حسینی کی عملی تفسیر کو قبول کرتا ہے۔
نظریاتی، تبلیغاتی، دعوتی فضائل کے اعتبار سے اس تفسیر کو ہر کوئی قبول کرتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی عملی تفسیر کو قبول کرنا یہ حقیقت میں کمال ہے۔ مثلا ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ بے ابی و امی و مالی و عرضی و عزتی و جانی، ہر چیز جو ہے وہ و نفسی، جانی لفظ اردو ہے، و نفسی، کہ ہر میری جان مال، میری آل اولاد، میری عزت، ہر چیز یا امام آپ پر قربان ہو، لیکن اس جملے کا اثر ہمارے نفوس میں اور ہماری زندگانی میں نظر نہیں آتا۔ بہرحال اس پہلو کو یہ وہ توصیہ ہے کہ جو تنہائیوں میں بھی ہمیں اپنے وجود میں ابھارنا چاہیے، خلوت میں، جلوت میں، سب کے سامنے، جب ہم تنہا ہوں، اکیلے ہوں، ذہن میں اس کا راج ہونا چاہیے، وَإِلَّا قدم اٹھانا ہمارے بس سے باہر ہے، توفیقات الہیہ کا حصول ہمارے بس سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ عملی تفسیر بالآخر بڑے پیمانے پہ انسان کے لیے ایک صبر و تحمل، ایک ایمان اور راسخ عقیدے کے اوپر موقوف ہے۔ یہ راسخ عقیدہ تب بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے وجود میں ایک مرحلہ طے کرے، وہ مرحلہ اسی طریقے سے طے کرتا ہے، ہر موڑ میں استقامت کا مظاہرہ کرے، ہر موڑ میں اپنے آپ کو تلقین کرے، وہ راستہ انتخاب کرے جس میں دشواریاں زیادہ ہیں، جس میں مشکلات زیادہ ہیں، وہ راہوں کا انتخاب کرے کہ جس سے اسے خوف اور ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ توفیقات الہی، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ پہ توکل کریں تو اللہ کافی ہو جاتا ہے، مدد الہی میسر آتی ہے، رازق فقط اللہ کی ذات ہے، وہ یہ جلوے اس دنیا کے اندر نمایاں دیکھے گا۔ لہٰذا یہ ایک درمیان میں ہمارا نقطہ اس وجہ سے آیا کہ اعتقادات کو جب عموماً بیان کیا جاتا ہے تو وہ فقط ایک نظری دائرے میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس جہت سے داخل ہونے کا ہماری اس بحث میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ مومنین کے اذہان ایک بڑی حد تک ان باتوں سے پر ہیں، نمبر دو اس موضوع کے اوپر کتابیں بہت ساری ہیں اور اچھے مطالعات بھی بہت سارے افراد کے موجود ہیں، لیکن یہ پہلو ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام، اس کی بنیاد کیا تھی، تحریک کی بنیاد کیا تھی، وہ جو نہضت اٹھی اس کی بنیاد کیا تھی۔ کئی چیزیں بنیاد ہو سکتی ہیں، مال ہے، قبیلہ ہے، افراد سے ایک تعلق ہے جو ان کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، کیونکہ سیاسی شخصیات کسی بھی ریاست کے اندر ایک بڑی قربانی اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے دیتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں بھی آپ نے کئی ایسے مظاہرے دیکھے ہوں گے کہ خطرات لاحق ہیں سیاستدان کو، لیکن وہ ایک منظر اور اپنے والہانہ استقبال کے منظر کو جہاں دیکھنا چاہتا ہے وہاں پہ اپنے پارٹی اور محبین کے ہاتھوں مجبور بھی ہے، خطرے کا شکار ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ لہذا آیا نعوذ باللہ یہی تفسیر ہم اس طرف بھی موڑ کے لے آئیں؟ اس لیے تحریف عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں بعض اوقات دانستہ طور پہ جان بوجھ کے کی گئی اور بعض اوقات غفلت کے طور پہ کی گئی، لہذا اس تحریف کو ہمیں وہ صحیح راہ کی طرف لانا پڑے گا، وَإِلَّا نہ ہمارا قدم درست ہوگا، نہ معاشرے کے اندر تلقین ہم درست کر سکتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس نقطے کو جب مطالعہ کر رہے ہیں تو تھوڑی دقت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کلیات آپ کی خدمت میں زیادہ پیش کی جائیں گی، ہم ایک کثیر آیات اور روایات جس سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کا عہدہ امامت اور ان کی ایک عظیم جو مرتبہ اور منزلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں ان مباحث سے صرف نظر کرتے ہیں، اس کے آپ مطالعات کریں۔ مثلا صرف اشارہ کرتے چلیں کہ اہل سنت کی صحیح سند احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو معیار قرار دیا گیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو معیار قرار دیا گیا ہے ایمان اور نفاق کا، جنگ اور سلامتی کا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ صحیح سند روایت اہل سنت کتب میں موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، الف لام کے بغیر اہل سنت کتب میں زیادہ آئی ہے، الحسین منی عموماً لکھ دیا جاتا ہے، وَإِلَّا اہل سنت کتب میں جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ الف لام کے بغیر ہے، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔
یہ صحیح سنت روایت ہے اہل سنت میں، کئی طرق سے وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت اہل سنت کتب میں وارد ہوئی ہے جو ہمارے لیے اس موضوع کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہوئے بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے حسین، سلیم یا سلیم اسد اس طرح کے محققین نے حسن درجے کی حدیث بھی قرار دیا ہے، حاکم نیشا پوری نے صحیح درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ حدیث کے کلمات ہیں کہ نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام، ان کا نام لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم۔ کثیر اہل سنت محدثین نے کوشش کی ہے کہ اس حدیث کو کسی طریقے سے ضعیف ثابت کر دیں، لیکن چونکہ اس کے متعدد طرق موجود ہیں اس لیے محققین نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا، کیونکہ اس کا مضمون ایک معیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ معیار خود یہ ہستی ہیں امام حسین علیہ السلام، انا حرب لمن حاربکم، کہ میں اس سے جنگ ہوں۔ جنگ ایک دفعہ ہوتا ہے نا میں حالت جنگ میں ہوں، ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ میں جنگ لڑنے والا ہوں، حاربن کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام ان کے لیے حارب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، انا حرب لمن حاربکم، کہ تم لوگوں سے جو جنگ لڑے میں اس سے جنگ ہوں۔ یہ ایک مبالغے پہ دلالت کرتا ہے حربن، جیسے عادل کو عدل کہیں تو مبالغے پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ مثال کے زید عدل، یعنی بہت عادل ہے، زید عادل کہیں تو کم، لیکن جب آپ کہیں گے زید عدل بہت عادل ہے، کیونکہ مصدر کبھی بھی خبر کے طور پہ نہیں آتا، لہٰذا اس جگہ پہ بھی انا حربن، انا مبتدا اور خبر کیا آ رہی ہے حربن، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا انا حاربن، لیکن حربن کہنے سے اس کے اندر شدت ہے، اس کے اندر مبالغہ ہے، یعنی میں شدید اس سے حالت جنگ میں ہوں جو آپ سے جنگ لڑے۔ وَأَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو آپ سے سلامتی کے ساتھ رہے میں اس سے سالم ہوں۔ خود یہ ایک حدیث تجزیہ تحلیل کی وسیع پیمانے پہ گنجائش رکھتی ہے۔ عاشورہ اور عاشورہ سے قبل جو امام حسین علیہ السلام کے سفر ہیں، شخصیات سے رابطے ہیں، مکتوبات ہیں، وہ اسی حدیث مبارک چونکہ معتبر حدیث ہے اور اس مضمون کی ہمارے پاس ممکن ہے کہ ضعیف حدیثیں کئی آ جائیں اور مطابعت کی وجہ سے حل ہو جائیں، جیسا کہ کل ہم ایک ضابطہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ احادیث امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو، بہت بلند شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں، جن کا مقایسہ امت کے افراد سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے آیت تطہیر کے عنوان سے اہل سنت میں صحیح سند روایات وارد ہوئی ہیں۔ فضائل امام حسین و حسین علیہ السلام کثیر ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ جس سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا خود ان کی شخصیت ہی دین سے عکاسی کرتی ہے۔ حسین منی و انا من حسین، خود قابل بیان ہے کہ یہ من سے کیا مراد ہے، کیا تفسیر کی جائے من کی، اور علماء اہل سنت نے بھی اس کے اوپر بڑا خوبصورت قلم اٹھایا ہے۔ آج اب ہم دوسرے درجے کے اوپر، یہ تو پہلا مسئلہ حل ہوا کہ ہمیں ان کی شخصیت ہی معلوم ہوئی کہ وہ دین سے عبارت ہیں، جس میں دنیا کی کوئی جھلک موجود نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کل زندگی کا محور وہ دین الہی تھی۔ ان کا ہدف، ان کا مقصد، ان کا ہر شے کو دیکھنے کا معیار، ان کو ہر شے کے سوچنے کا معیار، عمل کا معیار وہ دین الہی تھی۔ یہ بات اس لیے ہمارے لیے قیمتی ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی شخص حسینی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو اس اعتبار سے اسوہ بنا لے۔ اس کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ اس کی نجی زندگی ہو، گھریلو مسائل ہوں، چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو، چاہے اس کی سیاسی زندگی ہو، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کسی بھی حالات سے دوچار ہے کہ جو مختلف حالات انسانوں پر وارد ہوتے ہیں، وہ دین کو اپنے اوپر حاکم کرے۔ لہذا دین کی حاکمیت یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک زندگی کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اگر اس پہلو کو حل نہ کریں تو ہمارے لیے عاشورہ کی تفسیر کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں ایسے فتنے کھڑے کر دیے گئے ہیں جو خاموش بھی ہیں کئی جگہوں پر، یعنی خاموشی سے اثر انداز ہو رہے ہیں،
اور کئی جگہ پر برملا ہیں، علناً ہیں، مسلط کیے گئے ہیں، حاکم کر دیے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پہ تحریفات نمایاں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس مقدمے کو ہمیں، یعنی یہ جو پہلی صفت آپ کے سامنے آج بیان کی جا رہی ہے، کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جلسے میں دوسرے پہلو کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس کو مختصر ہی عرض کرنا مقصود ہے، لیکن آج کے دور کے اعتبار سے ایک ٹکراؤ، وہ ٹکراؤ کہ جس نے دینی دنیا میں اب جگہ پیدا کر لی ہے، جس نے تعلیمی شعبوں میں جگہ پیدا کر لی ہے، جس نے ہمارے معاشروں کے اندر ہر صنف کے فرد کے اندر جگہ پیدا کر لی ہے، وہ دین کو صرف زبان کی حد تک رکھنا ہے۔ یہ مشکل امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، جیسا کہ آپ نے یہ معروف امام کا فرمان پڑھا کہ دین جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں تک محدود ہے۔ جب اس کے اوپر مشکل پیش آتی ہے، قلت دیانون، جب اذا محسو قلت دیانون، یعنی وہی جملہ کہ جیسا کہ بعض مفکرین حضرات اٹھاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام ایک غربال لے کے آ جائیں، ایک چھلنی لے کے آ جائیں، تو کثیر مومنین ہوں گے یا قلیل ہوں گے؟ امام حسین علیہ السلام سے اگر آپ یہ سوال کریں تو جواب دیں گے قلت دیانون، دیندار قلیل رہ جائیں گے اگر غربال لے کے امام حسین علیہ السلام یا امام علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ لہٰذا یہ والا پہلو آج ہم اپنے اس جلسے میں اس کو تھوڑا سا عمیق طریقے سے دیکھیں گے۔ یہ جو ٹکراؤ عملی دنیا میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور بہت ساری مشکلات کا باعث بن رہا ہے، لیکن اس نقطے کو پہلے ہم ایک حد تک مقدمہ سازی کر لیں کہ ایک شخصیت امام حسین علیہ السلام خود دین کے اندر ڈھلی ہوئی شخصیت ہے۔ دین کا معیار، دین کی پہچان، دین کی تفسیر، دین کی تشریح، دین کا بیان، وہ خود شخصیت امام حسین علیہ السلام ہے۔ کئی واقعات ہمارے پاس ہیں، کیونکہ واقعات جب ہماری کتابوں میں آتے ہیں تو مؤلف کتاب کا، جس نے یہ واقعات نقل کیے یا جمع کیے ہیں، خود ایک ہیڈنگ بنا کے اسے درج کر لیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اسی ہیڈنگ کے نیچے اس واقعے کو آنا چاہیے، اس واقعے سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کے نتیجے میں بعض اہل سنت کتب میں بالخصوص وارد ہوا ہے، اور اسی سے شیعہ کتب میں وارد ہوا ہے کہ حکومتی طور پہ مختلف ایسے اموال ان کو ملتے تھے کہ جو قرار دیے گئے ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ ایک سیاست کے طور پہ وہ ہو، ممکن ہے کسی اور پہلو سے، اور امام ائمہ اہل بیت علیہم السلام انہیں فوراً تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ اہل سنت کتب میں تاریخ ابن عساکر میں یا تاریخ دمشق میں وارد ہوا ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کنیز لائی گئی، اور وہ بہت زیادہ اس کو بھائی معاویہ ابن ابی سفیان کو، تو فوراً خرید لی اس نے۔ خریدنے کے بعد اب اس واقعے کے مطابق ہم اب یہ اس میں نہیں پہلو مد نظر رکھ رہے کہ اس واقعے میں یہ سندی طور پہ کیسا ہے اور کیا اس کی تحلیل کی جائے، اس کا آخری حصہ اہمیت کا حامل ہے، تاکہ اس موضوع کو ہم مد نظر رکھ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر تحرک دین کی اساس پہ تھا، اس بنیاد پہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں سنایا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام، وہاں پہ معاویہ ابن ابی سفیان نے کئی افراد سے پوچھا کہ کون اس کا تمہاری نظر میں حقدار ہونا چاہیے۔ سب نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا اگر کوئی صحیح حقدار ہے تو حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ تو اس نے وہ کنیز ان کو بھجوا دی امام حسین علیہ السلام کو، اور چند درہم و دینار، یعنی چند ہزار درہم و دینار بھجوائے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب آئی تو امام علیہ السلام نے، وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر کن تھی، تو امام علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، تو اس نے کہا کہ میرا نام ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ واقعاً تمہارا نام ہوا ہے کہ جو تم کو دیکھتا ہے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم میں خوبی ہے، تو کہا کہ میں قرآن کی اچھی تلاوت کر لیتی ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ قرات کر کے دکھاؤ۔ اس نے ایک آیت پڑھی۔ امام علیہ السلام اس آیت کی بنیاد پہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کنیز کو واپس نہیں پلٹایا، آزاد کر دیا، اور وہ جو اموال بھجوائے ہوئے تھے وہ بھی اسی کو دے دیے۔ یہاں پہ اب آپ غور کریں، ادھر جو صحابی موجود تھا، غالباً جناب انس سے یہ واقعہ منقول ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ فوراً آزاد کر دیں، اچھی تلاوت تو بہت سارے افراد کر لیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی بات کی۔ اب آپ اس واقعے کے اندر یعنی اس آگے کا حصہ ہم ترک کرتے ہیں، صرف اس حصے کو لے لیں۔ امام نے جواب میں دینی ہی ایک رخ کو بیان کیا، لیکن مختصر اس کو کیا جائے تاکہ ایک دو واقعات اور آپ کے سامنے رکھے جائیں اور واضح کیا جائے امام حسین علیہ السلام کی اپنی نجی اور ذاتی زندگی میں بھی ہر عمل کا معیار کیا تھا، وہ دین الہی تھا، اور یہ آج ان کے پیروں کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر نجی زندگی میں دین الہی کو اختیار نہیں کرتے، ہمارے ذاتی مسائل دین کے محور اور دین کی اساس کے اوپر وہ انجام نہیں پاتے، تو اس سیاسی اور اجتماعی طور پہ کیسے تقاضا کر سکتے ہیں؟ یہی مشکل آج کے دور میں بڑے پیمانے پہ ہمیں پیش آ رہی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام نے جواب دیا، اور دیکھیں قرآن کی آیت کی اساس کے اوپر اور اس میں ایک دینی خصوصیت کی بنیاد پہ ایک انعام اسے دیا، اور وہ بھی آزادی کا انعام ہے۔ پھر اسے زندگی چاہیے آزاد ہو جائے، لہذا وہ جو ہزاروں درہم و دینار بھجوائے ہوئے تھے وہ اس کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے وہ اسے ہدیہ کر دیے، اسی کے حوالے کر دیے، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر دین کی اساس کے اوپر تحرک کو بنیاد بنایا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ یہ بھی اہل سنت کتب میں وارد ہوا ہے کہ کنیز تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ امام علیہ السلام وارد ہوئے تو اس کے ہاتھ میں ایک پھول نما چیز تھی، تو جیسے امام وارد ہوئے تو اس نے پھول لہلاتے ہوئے استقبال کیا اور سلام امام علیہ السلام کو کیا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک اچھے اور بہترین انداز میں اس نے سلام کیا ہے، تو اسی وقت اس کو سلام کا جواب بھی دیا اور کہا کہ تمہیں میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ تو جو صحابی امام کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ادھر یہ اعتراض کیا کہ یہ اس کا سلام کرنا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر فوراً آزاد کر دیا جائے، اتنی ارزش اس کی، اتنی قیمت تو نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا قرآن کی تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، تو سلام کا جواب کیا ہے؟ بہترین طریقے سے دو، احسن طریقے سے دو۔ تو یہاں پہ یہی احسن اس کے لیے بنتا ہے کہ میرا عمل اس سے بالاتر ہو کہ جو اس نے انجام دیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر بھی ان کے ذاتی عمل کی بنیاد کیا ہے؟ دین ہے۔ دین ہمارے ذاتی عمل میں تحرک کا باعث بننا چاہیے، نہ احساسات، نہ جذبات، نہ معاشرے کے رسوم، وإلا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کو اپنے اندر گہری چھاپ ہمیں اپنے وجود کے اندر اس کی بنانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ اس واقعے کے اوپر اپنے اس مقدمہ سازی کو ہم ختم کر کے پھر انشاءاللہ امام کے سفر سے ایک ان کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک باغ تھا۔ امام علیہ السلام جب باغ میں وارد ہوئے تو دیکھا کہ جو غلام باغ کو منظم و مرتب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ باغات ان کی حفاظت کرنا آج بھی آسان نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو کافی اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، کئی سالوں بعد پھل بوٹا اس کے اوپر اگتا ہے اور مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو بڑے بڑے باغات ہیں، اور اس دور میں بھی ہوتا تھا کہ ان کی دیواروں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ایک کتے کو رکھا جاتا تھا۔ ایک کتا کافی کام کرتا تھا، جو حفاظت بھی کرتا تھا اور چرند پرند اور دیگر چیزوں سے بھی بچاتا ہے۔ امام علیہ السلام بستان میں اپنے اس باغ میں وارد ہوئے، یہ بھی اہل سنت کتب میں البتہ وارد ہوا ہے، اس طرف توجہ ہے۔ تو دیکھا کہ ان کا غلام جو ہے وہ جو اس کے حصے کی روٹی تھی جو اسے ہر روز بھجوائی جاتی تھی، ایک والا خود لے رہا ہے اور ایک اسے دے رہا ہے، ایک خود لے رہا ہے اور ایک اسے دے رہا ہے، یہاں تک کہ آدھی روٹی خود کھائی اور آدھی روٹی کتے کو کھلائی۔ تو اچانک پہنچ گئے اور اسے سلام کیا، وہ ہڑبڑا کے کھڑا ہوا اور امام علیہ السلام سے معذرت خواہی کی کہ میں اپنے کام وغیرہ چھوڑ کے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، مجھے معاف فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، اس کتے کو تم کیوں کھلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا امام میں آپ کا غلام ہوں اور یہ بھی آپ کی سرزمین اس زمین کا رکھوالا ہے، اور جو آقا کی طرف سے روٹی آتی ہے اس میں بھی حصہ دار ہوں اور یہ بھوکا بھی حصہ دار ہے، اس لیے آدھی میں کھاتا ہوں اور آدھی جو آپ کی زمین کا رکھوالا ہے اس کو میں دیتا ہوں۔
تو امام یہ جملہ سن کے بہت گریہ فرمایا، اور اس کو اس نیکی کی وجہ سے اس نے امام حسین علیہ السلام نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیں، کیونکہ غلام کو آزاد کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کی ملکیت، اور ملکیت بھی بہاری پیسوں سے خریدی ہوئی ملکیت، جس کا وظیفہ ہی آپ کی خدمت ہے، وہ خدمت گزار چلا گیا تو سارے کام آپ کو خود انجام دینے پڑیں گے۔ تو پھر اس غلام نے کہا کہ آپ نے آزاد تو کر دیا ہے، لیکن میں آزاد طور پہ اس باغ کی رکھوالی کروں گا اور ادھر کام کروں گا۔ تو واقعہ غالباً اس طرح سے کہ امام علیہ السلام نے اس کی اس پیشکش کے اوپر باغ اس کے حوالے کر دیا اور اس کو ہدیہ کر دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس قدر بڑی عطا ہے، یہ تو عصمت کے درجے پہ پہنچی ہوئی شخصیات ہیں، یقیناً ہمارے بس سے باہر ہے کہ اپنا سارا سرمایہ ایک دن میں حوالے کر دے اور اگلے دن اللہ سے توکل باندھتے ہوئے گزاریں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن کم سے کم دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہماری عطا کا اور ہمارے لینے دینے کا، ہمارے دینی جو ذاتی زندگی کے امور کی انجام دہی ہے، ان سب کا کس کے اوپر اکتفا ہو؟ دین کے اوپر اکتفا ہو۔ اس کا محرک کون ہو؟ وہ دین ہو۔ آج کل آیا عطا جو ہم کرتے ہیں اس کا محرک دین ہے، جو افراد کو کھلاتے پلاتے ہیں اس کا محرک دین ہے، جو نیکی انجام دیتے ہیں اس کا محرک دین ہے۔ اگر واقعاً ہماری نجی اور ذاتی زندگی میں محور دین نہیں ہے تو پھر تو یہ ہم خود دشمن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے، سیاسی اور اجتماعی امور میں سسٹم بنائے، قدم رکھے اور اپنے مادی اور دنیاوی اور الہادی بنیادوں کے اوپر معاشرے کے اوپر آ کے حکومت قائم کرے، کیونکہ اندر سے بھی ہم ویسے ہی نکلے۔ ہم تو اپنی ذاتی زندگی جس میں کل کا کل کنٹرول اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، یہ چھوٹا سا جسم اللہ نے میرے سپرد کیا ہے، روح کے اندر ابھرنے والی نیتیں اور ارادے اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیے ہیں، جو میری مملکت میں اللہ نے قرار دیا ہے، جو کہ حقیقی اللہ کی مملکت ہے، اس میں اگر میں نے کچھ لینا دینا ہے اس کا سارا انحصار میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اگر ادھر دین کی جھلک نظر نہیں آتی تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں، کہ جہاں پہ انسان کو کچھ بھی بدلے میں عطا نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے، اثار اور قربانی کا فقط نمونہ بنتا ہے، کیونکہ ایک بندے کی تو تعریف نہیں کی جا سکتی جب سارے کے سارے خدمت انجام دے رہے ہیں، ایک کی تکلیف کو تو نہیں مد نظر رکھا جا سکتا جبکہ سارے کے سارے تکلیف جھیل رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ معلوم ہوا ان واقعات سے کہ امام حسین علیہ السلام فقط ایسا نہیں ہے کہ سیاسی اور اجتماعی زندگی، ان کی ذاتی اور نجی زندگی بھی اس کا محور وہ فقط اور فقط دین الہی تھا۔ یہ بات آج کے دور میں سیکولر افراد کو قبول نہیں ہے، غربی تفکر رکھنے والے افراد کو قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا دین ذاتی ایک معاملہ ہے، کیوں سیاسی اور اجتماعی دنیا میں لے آتے ہو؟ حتیٰ کہ ایران کے اندر کئی ایسے آرٹیکل لکھے گئے ہیں، آپ فارسی میں خود تحقیق کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پڑھائی کا ایک ماحول موجود ہے۔ بالآخر کوئی اگر دنیا دار سے دنیا دار نظر آ رہا ہوگا، بے نمازی ہو، بالکل دیندار نہ ہو، وہ بھی کتاب پڑھتا ہے، اس نے بھی فقہی احکام پڑھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ کئی ایسے آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ جس میں عاشورہ کی تفسیر سیکولرزم کے تناظر میں کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کا کل تحرک، اس کی اصل بنیادی لوگ تھے، اس کی تو اصل بنیاد ہی امام حسین علیہ السلام کی لوگوں کی خواہش پوری کرنا تھا، ان کا پیٹ بھرنا تھا، ان کے مادی مسائل حل کرنا تھے، ان کے دنیاوی مسائل حل کرنا تھے، اور لوگوں نے اپنے دنیاوی مسائل کے لیے امام کی طرف رجوع کیا، نہ کہ اپنے دینی مسائل کی وجہ سے۔ لوگ ظلم و ستم کا شکار تھے، زندانوں میں پڑے ہوئے تھے، قتل و غارت کا ایک سما پھیلا ہوا تھا، وہ لوگ تو اس ظلم و ستم سے بچ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ دینی رخ کس نے کہا کہ امام کی طرف کیا ہوا تھا؟ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یزید اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ کوئی دینی جنگ نہیں تھی، دین کے تناظر میں جنگ نہیں تھی، یہ سیکولر تفسیر ہے عاشورہ کی۔ آج کل بڑی اس کی چھاپ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایران یونیورسٹی میں ہی ایک ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر کی یونیورسٹیز کا ماحول بھی وہی ایک ماحول ہے، الا قلیل یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جس کی 100% بنیاد اسلامی نظریے کے اوپر مشتمل ہے اور اندر کا ماحول کاملاً اسلامی ہے، یعنی بسیجی یونیورسٹیز کم ہیں۔ عام دانشگاہیں جیسا معروف ہیں، شریف ہے، تہران کی یونیورسٹی ہے،
یا ابو شہر کی یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے ایک یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں، وہ خود ان کا کہنا ہے کہ 213 یا 223 اسٹوڈنٹ ہیں۔ عاشورہ کے ان ایام میں صرف ایک لڑکا مجلس کے لیے جاتا ہے، صرف ایک لڑکا، کہتے ہیں میں دوسرا ہوتا ہوں اس میں، اور جب میں جاتا ہوں تو جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں وہ یا میرا مذاق اڑاتے ہیں یا مجھے سمجھاتے ہیں کہ تم کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تمہیں کیا جا کے ملے گا، رونا ہی ہے تو کسی ساحل سمندر کے پاس بیٹھ کے جا کے کونے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے رو لو، ضرور یہ عجیب و غریب حرکتیں انجام دینی ہیں۔ ان کا کل تفکر کیا ہے؟ سیکولر تفکر۔ کیوں سیکولر؟ حتیٰ کہ عاشورہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی بعض تو اصلاً قبول ہی نہیں کرتے، اللہ کو ہی قبول نہیں کرتے، کجا نوبت پہنچے امام حسین علیہ السلام تک۔ لوگ جو قبول بھی کرتے ہیں وہ ان سب مراسم کو، اس سب عزاداری کو، اس سب فلسفوں کو وہ بیکار فلسفے نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان کے اندر موجود ہے۔ کئی ایسی یونیورسٹیز کے افراد ہیں، ان کا کل تفکر یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت کیونکہ ٹورسٹ اس وقت شمال پاکستان کی طرف زیادہ آ رہے ہیں کہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس نہیں ہوا کرتی تھیں، کھول دی گئی ہیں ایک عرصے سے، اور بڑی تعداد میں آتے ہیں، تو لوگوں کا کل ذہن جو ہے وہ اب مادیت کی طرف آ گیا، یعنی ہیں وہ دور افتادہ علاقے۔ اب انہوں نے بھی سلیقے سیکھ لیے ہیں کہ کس طرح کے ہوٹلوں میں کتنے نرخ بڑھائے جائیں، کون سا بندہ کس مزاج کا بندہ ہے، کیا کیا سہولیات انہیں دی جائیں۔ اس لیے ان پہاڑی سلسلوں میں رہنے والے پاکیزہ افراد کے اب دل الحاد کے ظلم و ستم سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، ایک الحاد اور ایک وہابیت۔ الحاد اور وہابیت ایک بڑا مسئلہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں بنتا چلا جا رہا ہے، تیزی سے لپیٹ میں لے رہے ہیں وہاں پہ افراد۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور یہی والی مباحث ہیں۔ نہیں یہ بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، اس کی اساس کیا تھی۔ اگر کسی ہندو اور یہودی سے بھی انہوں نے نیک عمل کا برتاؤ کیا، حسن سلوک کیا ہے، تو اس کی اساس اور بنیاد وہ سیکولر سسٹم کے تحت اور اس آئیڈیالوجی کے تحت انسانیت کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ دین الہی کے تحت انسانیت کی تفسیر ہے۔ لہذا دین الہی کی جہت سے بیان بہت ضروری ہے، ہر واقعے کو، ہر کرامت کو، ہر فضیلت کو وہ دین الہی کی جہت سے بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ دین کی حاکمیت کا مادہ پیدا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے بیان سے اب آئیں، ہم استفادہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس باب میں کیا بیان کیا۔ جب مکہ سے امام سفر کرنے لگے، کیونکہ مکہ کا والی وہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھتیجا تھا، عتبہ بن ابی سفیان کا بیٹا ولید، ایک ولید بن عقبہ ہے اور ایک ولید بن عتبہ ہے۔ یہ ولید بن عتبہ تھا، عین تے بے گول ہا، یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی کا بیٹا تھا ولید، تو اس کو حاکم بنایا ہوا تھا، اور یزید بن ابی سفیان نے بھی مدینہ کا اسی کو حاکم بنایا، اور یزید نے خط لکھا کہ ان 3 بندوں سے بیعت لے لی جائے، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا، وہ آپ واقعہ سن چکے ہیں، اور امام علیہ السلام اس جگہ پہ غصے ہوئے، کیونکہ مروان نے کہا کہ یہاں پہ ان کو شہید کر دیا جائے تو ٹھیک، وائلہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ واقعہ آپ سن چکے۔ وہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا جملات ارشاد فرمائے، ان جملات کو ملاحظہ کریں کہ یہاں پر امام نے اپنے بیعت اور حمایت نہ کرنے کا معیار ذکر کیا ہے یا کوئی قبائلی جنگ کا معیار ذکر کیا ہے، کس چیز کا معیار ذکر کیا ہے۔ جملات آپ دیکھیں، ثم اقبل علی الولید، ولید کی طرف امام علیہ السلام مروان کو سنانے کے بعد، اور یبن زرقا کہہ کے اس کو سخت ترین جھاڑ سنانے کے بعد ولید کی طرف امام حسین علیہ السلام بڑھے اور فرمایا ایھا الامیر، اے امیر مدینہ، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اپنا تعارف دین کے باب سے کرایا۔ ہم نبوت کی شاخیں ہیں، ہم نبوت کا خاندان ہیں، معدن الرسالہ، اور رسالت کا معدن ہے، خزانہ ہے، وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسالت نازل کی تھی وہ ہمارے پاس سینوں میں محفوظ ہے۔ ومختلف الملائکہ، فرشتوں کے آنے جانے کے مقام اور مورد ہماری ذات ہے۔ وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، ہمارے ہی
بنا اور ہمارے ہی ذریعے سے اللہ نے فتح کیا، کھولا، اور ہمارے ذریعے سے ہی ختم کرے گا۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، یہ وہ جملہ اہمیت کا حامل ہے۔ یزید بنو امیہ کے کم افراد موجود تھے، کیا جھگڑا تھا امام حسین علیہ السلام کے یزید کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یزید ایک حاکم آ کے اوپر بیٹھ گیا، معاویہ بن ابی سفیان کے بعد یزید حاکم بن کر بیٹھ گیا۔ اگر صدائے حق بلند کی جا سکتی ہے اور اگر قیام کیا جا سکتا ہے تو ایسے حاکم کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ یہ تفکر آیا مدینہ میں عام تھا کہ ظالم حاکم کے خلاف اٹھا جائے؟ جیسے آج کے دور میں ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ دین کی اساس پہ حکمران کی حمایت کی جائے۔ دین تعصب کی ادھر مراد نہیں ہے، فرقہ واریت مراد نہیں ہے۔ دین کی اساس وہ معیارات ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور اس سے ہمیں پیغام عاشورہ و تحریک امام حسین علیہ السلام کے تناظر میں تشیع کو ایک جواب ملتا ہے، لیکن اس سوال کو ملاحظہ کریں، یہاں پہ بھی حاکم موجود ہے امام حسین علیہ السلام کے دور میں۔ اسلامی ریاست کا حاکم یزید ہے، اور یزید اپنے پیچھے ایک نسب رکھتا ہے، وہ صحابی کا بیٹا معاشرے کے اندر کہلاتا ہے، فضیلتوں کو پروپیگنڈا کر کے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس حاکم کے خلاف امام حسین علیہ السلام کیوں آواز بلند کرتے ہیں؟ اور جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام آواز بلند کر رہے ہیں، اس آواز کو بلند کرنا بقیہ معاشرے کے افراد وہ حق سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی وظیفہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کیا ہمیں جواب ملے گا؟ کیا مکہ اور مدینہ میں وظیفہ سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے؟ نہیں سمجھتے تھے۔ اگر سمجھتے تھے تو آواز اٹھاتے، حتیٰ کہ مدینے والوں نے پہلے بیعت کی اور پھر بیعت توڑ دی، اور عبداللہ ابن عمر انہوں نے بیعت پھر بھی جاری رکھی اور نہیں توڑی، اور بیعت توڑنے کے اوپر سخت ترین الفاظ مدینہ کے رہنے والوں کو جو صحابہ اور تابعین تھے ان کو کہے۔ آج کا معاشرہ بھی دیکھیں، آج کے معاشرے میں اگر ایک حکمران آتا ہے، اس حکمران کے ساتھ ہماری حمایت اور ہماری مخالفت کا معیار آیا دین ہے یا دین کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور زیادہ تر معاشرہ اس حکمران جو بھی ہماری ریاست کے اندر ابھر کے آتا ہے اس کے خلاف صدائے حق کو بلند کرنا اپنا وظیفہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ ہمیں کیا جواب ملے گا؟ یقیناً نہیں سمجھتا۔ سمجھتا ہوتا تو اس کی تعریفیں کوئی بھی نہ کرتا۔ عموماً معاشرے کے اندر صدائے حق اس کے خلاف بلند کرنے کا وظیفہ نہیں سمجھتے، وظیفہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قریب ہو کے مفاد حاصل کریں۔ اس کو زیادہ تر افراد یہ ذہنیت بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن عاشورہ اور تحریک امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر ایک انہی صفات کا حامل سیاستدان ابھر آئے کہ جو بری صفات یزید کے اندر پائی جاتی تھی، تو یہاں پہ ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے، بے شک معاشرہ ساکت ہو، بے شک معاشرہ خاموش ہو، بے شک معاشرہ سکون اور بے حرکتی کے عالم میں ہو، ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم صدائے حق بلند کریں، اور صدائے حق بلند کرتے ہوئے کیا الفاظ کہیں؟ یہی یزید رجل فاسق، فسق اگر اعلانیہ ہے تو بیان کریں فاسق ہے یہ، وَإِلَّا یزید کیا امام جماعت نہیں تھا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتا تھا۔ جو آج کا مولوی ہے وہ تو تھا، وہ عیدین بھی پڑھاتا تھا، جمعے بھی پڑھاتا تھا، امام جماعت بھی تھا۔ ہر روز تھوڑی تھا سب کے سامنے شرابیں پی رہا ہو، دربار میں شرابیں پیا کرتا تھا، اعلانیہ اس نے شراب پی دربار کے اندر، لیکن نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں رجل فاسق شارب الخمر، شراب پیتا ہے۔ آج تو ہمارے ہاں سرکاری جگہوں پر شراب رکھی ہوتی ہے دسترخوان کے اوپر، کم ایسے دسترخوان سجتے ہیں کہ جہاں پر شراب موجود نہ ہو۔ پرمٹ غیر مسلموں کے نام پہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، سیاسی جو افراد ہیں ان کے ہاتھوں میں فروخت کیے جاتے ہیں شراب کے پرمٹ۔ یہ ایک اسلامی معاشرے کی صورت ہے۔ شارب الخمر ایک اہم مسئلے کو اٹھایا۔ فاسق کہنا آیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں تھا؟ جب فاسق کہتے ہیں شارب الخمر کو شامل ہے یا نہیں؟ بعض ایسے گناہ ہیں جو دین اسلام نے بہت سنگین صورت کر کے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ شارب الخمر ہے۔ پھر کیا بیان کیا؟ قاتل النفس المحرمہ، قاتل النفس المحرمہ، کہ جو ایسے نفوس ہیں کہ جن کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا،
ان کو قتل کرنے والا قاتل ہے، یا قاتل کے پیچھے یقیناً جا کے اس نے تو خنجر نہیں چلائے، فضا اس نے بنائی، آرڈر اس نے جاری کیے، ایسے افراد وہ اوپر لے کے آیا کہ جو یہ عمل انجام دیں۔ قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق، اعلانیہ طور پہ فسق انجام دیتا تھا، رقص و سرور ہے، یہ جتنے بھی امور ہیں، خیانت ہے، کرپشن ہے، یہ سارے کے سارے امور کیا ہیں؟ معلن بالفسق ہے۔ لیس لہ المنزلہ، امام فرماتے ہیں اس کا کوئی شرف اور منزلت ہے ہی نہیں۔ وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ، یہ آج ہمارے لیے معیار بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے زبان سے حمایت کرنی ہے کسی کی، ووٹ دے کے کسی کی حمایت کرنی ہے، کسی کی ہم نے کسی اور سبب سے حمایت کرنی ہے۔ اس معیار کو مت بھولیں کہ اس کے لیے کوئی منزلت اور شرف ہے یا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں لیس لہ المنزلہ ومثل لا یبایع مثلی ولکن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالخلافت والبیع، کہ تم بھی صبح کرو ہم بھی صبح کریں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں تم بھی دیکھو، ہم میں سے کون زیادہ حقدار ہے خلافت کا اور بیعت کا۔ یہ کہہ کے امام علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے اس جگہ پہ بھی معیار دیکھا، آیا امام حسین علیہ السلام کا یہاں جذبات کا معیار دین ہے یا نہیں، مخالفت کا معیار دین ہے یا نہیں؟ یہ نقطہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اپنے وجود کو بہت نیچے مرتبے اور سطح کے اوپر نہ لے آئیں۔ اگر کہا جائے کہ آپ کے علاقے میں ٹرانسفارمر لگ جائے گا، چلو حمایت شروع کر دیں۔ کہا جائے کہ یہ ملک کا سارا اقتصادی نظام بدل دے گا اور آپ بھی مثل یورپ زندگی بسر کریں گے، 100 سال تک پاکستان میں ہونا نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے، لیکن چلو جی اس کے ووٹ دینا شروع کر دیں۔ یا یہ کہہ دیں کہ فلاں بڑے بڑے بزرگ جو ہیں انہوں نے ان کی حمایت کر دی، چلو ہم بھی حمایت کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی شخصیت کا نام لیا، کسی فرد کا نام لیا، کیا معاشرے میں بڑی بڑی شخصیات موجود نہیں تھی؟ جناب عبداللہ ابن عباس موجود تھے، محمد ابن حنفیہ موجود تھے، بڑی شخصیات جو شمار ہوتی ہیں معاشرے کی، اکابر صحابہ موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک فرد کا نام نہیں لیا کیونکہ ان کی جو تفکر، طرز تفکر تھا اور امام حسین علیہ السلام کا طرز تفکر ایک نہیں تھا۔ اس لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے اوپر ابن تیمیہ جیسے بعض متعصب اہل سنت نے اعتراض بھی کیا ہے امام حسین علیہ السلام پہ، جیسا کہ ایک تھیسس بھی اسی طریقے سے لکھا گیا ہے کوئی سعودی عرب یا اس طرح کی کسی یونیورسٹی میں، کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر لعن نعوذ باللہ جائز ہے۔ اس کا موضوع تھیسس یہ ہے، بحث کا موضوع کیا ہے کہ نعوذ باللہ لعنت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ تھیسس لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ناحق نکلے، جیسے ذاکر نائک کا وہ جملہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ یزید کو اور اس طرح کی کلمات کہے۔ ان کے ہاں یہ تفکر موجود ہے، ابن تیمیہ نے یہ بات آ کے لکھی، اکابر صحابہ یزید کے خلاف خروج کرنا صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور انہوں نے بار بار امام حسین علیہ السلام کو سمجھایا، اور نعوذ باللہ وہ اپنی ضد باندھ کے نکلے اور اپنا بھی نقصان کیا اور پورے گھرانے کا اور اہل بیت کا نعوذ باللہ نقصان کیا۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے عربی زبان میں، اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر اعتراضات اس نہضت کے اوپر کیے جاتے ہیں، اس نے یعنی محدثین کی طرف سے اہل سنت اس طرح کے جو افراد ہیں متعصب، ان کے جوابات دیے گئے ہیں احادیث کی روح سے، آیات کریمہ کی روح سے۔ مثلا ایک اعتراض کیا جاتا ہے جو ابن کثیر نے بھی کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہی ایک شخصیت رہ گئی تھی کہ جن کا تم نے غم منانا ہے، یحییٰ ابن زکریہ بھی تو قتل ہوئے، انبیاء ایک بڑی تعداد قتل ہوئی، تو تم ان کا تو کسی کا غم نہیں مناتے، انہی کا فقط غم مناتے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور رحلت کے سے بزرگ تر کوئی سانحہ موجود ہے؟ اب شبہ دیکھیں کیسا ہے، یہاں پہ آپ ملاحظہ کریں۔ بہرحال جوابات دیے گئے، جناب حمزہ کی شہادت امام رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول نہیں تھی، اس قدر ان کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی تو خبر فقط دی گئی کہ ان کی جو صحیح السند اہل سنت کتب میں حالت بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، گریبان کھلا ہوا تھا، آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور دیکھنے والا حیران پریشان رہ گیا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ میرے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا۔ صرف خبر قابل برداشت نہیں ہے، یہ منظر سامنے آ جاتا تو کیا حال ہوتا؟
اس لیے کیسے مقایسہ کیا؟ سنت رسول کی وجہ سے ہم گریہ کرتے ہیں، سنت رسول کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا غم سب غموں سے بڑھ کر شیعہ مناتے ہیں، لیکن ادھر اپنے موضوع سے مربوط کرنا مقصد ہے، یہاں پہ دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یعنی کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی نہضت اور تحریک میں تحریف برپا کی جا رہی ہے، اسے کمتر کیا جا رہا ہے۔ جب یہ تحریف برپا کی جاتی ہے، یہ وہ موضوع ہے جہاں پہ فرقہ واریت کی ایک اندھا دھند تاریک ترین دنیا کو کھول دیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے لعن طعن، دوسری طرف سے کفر کے فتوے، ادھر سے پھر گالم گلوچ، ادھر سے قتل و غارت کی کوششیں، تفرقے کا اور فرقہ واریت کا باب کھول دیا جاتا ہے۔ لہذا آج دشمن یہی کام کر رہا ہے۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ تحریف کس طریقے سے برپا ہو رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بنیاد وہ فقط دین ہے، اسے ذہن نشین کریں۔ یہ اگر ذہن نشین ہو، ہمارے لیے کئی قسم کے موجودہ تجزیہ تحلیل آسان ہو جائیں گے۔ اور بڑی تحریفیں کون سی کی گئیں؟ یہی دو بڑے دروازے ہیں جو کھولے گئے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی تفسیر کی دنیاوی تشریح آج کے دور کی، ایک میں نے سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسئلہ تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ 3 تفسیریں ہیں، 2 باطل ہیں اور 1 ٹھیک، یا تفسیر لفظی ہے اور تحریف لفظی اور تحریف معنوی کر کے ایک سلسلہ ذکر کیا۔ لیکن آج کے دور میں یہ 2 باب ہمارے پاس موجود ہیں جس سے بڑے پیمانے پہ تحریف کی جاتی ہے۔ ایک تحریف ہے سیکولر ذہنیت کے دائرے سے، اور دوسری تحریف ہے فرقہ واریت کی ایک جلتی آگ کے اندر جھونس کے یا دھکیل کے۔ لہٰذا ان دونوں میں پڑے بغیر ہمیں عاشورہ کی اور امام حسین علیہ السلام کی قیام کی تفسیر کرنا پڑے گی۔ لہٰذا اس جگہ پہ آئے آخری نقطہ اور اس کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے، اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے دور میں سیکولر سوچ غالب ہے پوری دنیا میں، کہاں کہتے نہیں ہے سیکولر، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان معانی نے ترقی کی کہ اگلے درس میں یہ معانی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ ایک تفکر اٹھا جب مذہب ناکام ہوا، غرب میں کلیسا ناکام ہوا، تو ایک تفکر اٹھا کہ معاشرے کے سیاسی اور اجتماعی امور میں دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی امور میں دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی آغاز کی ایک تحریک تھی، 1851 میں اٹھی، 1 صدی اس نے اسی عنوان سے پورے کے پورے دنیا کے اندر حکومت کی، بالخصوص عالم اسلام کے اوپر حکومت کی۔ اس کے ٹکراؤ میں کئی پھر سسٹم اٹھے، جمال الدین افغانی ہیں، ان کے تفکرات، علامہ اقبال کے تفکرات، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واحد شخصیت ہیں جو عمل کے ذریعے سے اس میں کامیاب ہو گئے۔ صرف انہوں نے مقالہ جات، تحریریں، سخنرانی، تقاریر نہیں کی، عمل کے ذریعے سے اس میں وارد ہوئے اور سیاست کو دین کی اساس میں ایک مملکت اور ریاست کے اوپر حاکم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دین کی اساس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک کو اٹھایا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس تحریک کی بنیاد عاشورہ ہے، عاشورہ سے ہم نے یہ کسب کیا ہے، عاشورہ سے ہم نے یہ سب کچھ لیا ہے۔ اب سیکولر سسٹم کے آج کے دور میں اگر لیں، پاکستان بننے کے بعد عالم اسلام میں چونکہ انہیں شدید ایک ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا، شدید ٹکراؤ، اس لیے انہوں نے اب نام تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ابھی موجودہ سیکولر ذہنیت کی اردو میں تحریریں دیکھیں، اردو میں کسی موضوع پہ اتنی تحریریں آپ کو شاید ہی نیٹ پہ ملیں۔ آپ سیکولر لکھیں، تحریروں پہ تحریریں آ جائیں گی، اتنا انہوں نے نیٹ بھرا ہوا ہے۔ ناولز لکھے گئے ہیں، ڈرامے بنائے گئے ہیں، فلمیں بنائی ہوئی ہیں، کارٹونز بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے لطیفے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ سیکولر اس وقت مسلمانوں کو، عالم اسلام کو تقریباً کھا گیا ہے۔ اگر اس کے عملی طور پہ کہیں نہضت اٹھی ہوئی ہے، وہ ولایت فقیہ کے نظام سے ہے، نیابت امام زمان علیہ السلام کے نظام سے ہے۔ لہٰذا یہ سیکولر کی سوچ کیا آج آ کے کہتی ہے؟ سیکولر کی سوچ آج ہمارے سامنے ابھر کے یہ بات بیان کرتی ہے، ہم مذہب کے کب مخالف ہیں؟ عالم اسلام میں کہیں پہ بھی جا کے دیکھ لیں، جو سیکولر ہے کسی نہ کسی مذہب کا قائل ہے، جو سیکولر ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے مراسم کے مطابق عبادات کو انجام دے رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، مذہب کے نہیں ہیں ہم مخالف۔ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ سیکولر دین کے خلاف ہے، سیکولر مذہب کے خلاف ہے۔ پھر آگے آپ تحریر پڑھیں،
تو سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں ہم تو صرف اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اپنے دنیاوی امور میں، اپنے اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں وسعت نظری لے کے آئیں، دین کو نہ اختیار کریں، دین لے کے نہ آئیں، دین کی اساس میں موقف پیش نہ کریں۔ ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے مذہب سے ایک تعلق رکھتا ہے اور اپنے مذہب کی اجارہ داری کی بات کرے گا۔ پاکستان کے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے، کیونکہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی بھی ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یار ہمارے لیے سیکولرزم قبول ہے، سیکولر گورنمنٹ قبول ہے، ہمیں دیوبندی حکومت قبول نہیں ہے، دیوبندیوں کو بریلوی حکومت قبول نہیں ہے، بریلویوں کو اہل حدیث حکومت قبول نہیں ہے، اور تینوں کو مل کے شیعہ حکومت قبول ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ فرقہ واریت خود ایک لادینیت ہے، وہ تو دینداری نہیں ہے۔ اس جگہ پہ ان کی تفسیر، اب اس تفسیر کو آپ پڑھیں کہ ہر سیکولر مذہب کو نجی زندگی میں اختیار کرتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں دنیاوی طریقوں سے زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے ان کا انتخاب حکومت، ان کا انتخاب حکمران، ان کا کسی ملک کی حمایت کرنا، کسی ملک کی مذمت کرنا، اس سب کی اساس کیا ہے؟ وہ دنیاوی امور ہیں، اسے کہتے ہیں سیکولر۔ اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک وہ اس سے کاملاً ٹکراتی ہے یا نہیں؟ لہذا سیکولر کے جتنے معنی تبدیل کر کے لے آئیں، کیونکہ اس نے ہر معاشرے کے مطابق ایک شکل ڈھالی ہے، عیسائیوں میں ہو اور وہاں پہ کیتھولک ہیں، ان کے مطابق وہ ایک تشریح کرے گا، لیکن سب تشریحوں میں روح ایک ہی ہے۔ معاشرے کے اجتماعی اور سیاسی امور میں دین کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، کل کا کل دنیاوی امور کی اساس پہ اور لوگوں کی عقل و دانش کی اساس کے اوپر یہ معاملات حل کرنے چاہیے، دین کو اپنا ایک ذاتی اور نجی معاملہ بنا کے رکھیں۔ یہ بات سب کو بہت اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی تحریک سے اس کا ٹکراؤ ہے، امام حسین علیہ السلام کی تحریک اسے قبول نہیں کرتی۔ لہذا آج آپ نے اس نقطے کو مطالعہ کیا، واقعات ان کے ذاتی واقعات دیکھے، یہ جو آغاز نہضت ہے کہ یزید کی بیعت کے لیے جب لایا گیا تو یزید کی بیعت کا انکار امام حسین علیہ السلام نے جس اساس کے اوپر کیا، اس اساس کا نام ہے دین الہی۔ دین الہی کی اساس کے اوپر فسق کیا ہے؟ خروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکل جانا۔ کس کی اطاعت؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، اولی الامر کی اطاعت سے نکل جانا۔ لہذا پہلا جملہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید ظالم کا تعارف کراتے ہوئے پیش کیا اور بیعت کا اور حمایت کا انکار کیا، وہ اس کا فاسق ہونا ہے۔ یہ جملہ ہمارے ہاں افراد کو بھاری جملہ لگتا ہی نہیں، ہم کہ یار وہ تو فاسق ہے، کہتے ہیں ہاں اس کے اچھے کام بھی تو بہت ہیں۔ ابھی پچھلے سال تو حج کیا تھا، ہم نے خود دیکھا، رسول اللہ کے روزے کے اوپر گیا تو ننگے پاؤں گیا تھا، امام رضا علیہ السلام کی دیکھا کیسے والہانہ زیارت کی، سارے اس نے کام کیے، لیکن سیکولر ذاتی زندگی میں کیے۔ جب وہ آتا ہے حکومت میں فرد تو کیا وہ انجام دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو جتنے افراد تھے، کیا یہ حج نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ نمازیں نہیں پڑھاتے تھے؟ کیا آیات انہیں یاد نہیں تھیں؟ لہذا تفکر کا ایک یہاں پہ مسئلہ تھا۔ یہ ہمارے پاس تجزیہ تحلیل کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی اساس آئی، اور حسینی اور عاشورائی قدم وہی ہے کہ جس میں دین کی اساس پہ سیاست کو، اجتماعی امور کو اور زندگی کے نجی اور اجتماعی تمام پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔